تو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ گندم کے اعتبار سے اس میں جو ہے نا یہ 4 اجناس جو ہیں وہ دینی پڑتی ہیں، یا گندم دینی پڑتی ہے، اور گندم جو ہے وہ نصف سا ہے، نصف سا کی جو مقدار ہے وہ احتیاطاً جو ہے وہ 2 کلو بنتی ہے۔ کھجور، کشمش اور جو، یہ 3 جو اجناس ہیں یہ پورا 1 سا دینا پڑتی ہیں، اور 1 سا جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے۔ ان اجناس سے آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو پھر تو ملک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جہاں پر بھی مقیم ہے وہاں بھی یہ چیزیں ادا کرنی پڑیں گی، اور اگر پاکستان میں دیتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی چیزیں ادا کرنی پڑیں گی، لیکن آپ کو وکیل بنانا پڑے گا پاکستان میں کہ وہ آپ کی طرف سے ادا کر دے۔ اور اگر ان کی قیمت دے رہے ہیں تو یہ پھر مسئلہ تھوڑا اہم ہو جاتا ہے کہ اگر ان چیزوں کی قیمت دے رہے ہیں یا اجناس آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کی قیمت دے رہے ہیں، تو پھر جہاں پر آپ مقیم ہیں وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ سعودیہ میں مقیم ہیں تو وہاں پر 2 سیر گندم کی جو قیمت ہے وہ آپ کے اوپر دینا لازم ہوگا، اور آپ کے جو نابالغ بچے ہیں چونکہ ان کا صدقہ فطر بھی آپ کے اوپر واجب ہے تو وہ بھی وہاں کے اعتبار سے دیا جائے گا، کیونکہ آپ وہاں پر مقیم ہیں، تو اس لیے ان کی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ بھی یعنی گندم کی قیمت کے اعتبار سے آپ وہیں ادا کریں گے۔ باقی جو قیمت ہے وہ وہاں پر بھی دی جا سکتی ہے جہاں آپ مقیم ہیں، اور پاکستان میں بھی آپ کی اجازت سے دی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے ادا کر دیں، تو آپ کی طرف سے وہ پاکستان میں بھی وہ قیمت دے سکتے ہیں، لیکن قیمت وہیں کی معتبر ہوگی جہاں پر آپ مقیم ہیں۔ اور آپ کے جو بالغ بچے ہیں اور بیوی ہے تو وہ چونکہ پاکستان میں مقیم ہیں تو ان کے لیے پاکستان کے اعتبار سے یعنی گندم کی یا کشمش کی قیمت معتبر ہوگی، اور یہاں کے اعتبار سے وہ قیمت جو ہے متعین کی جائے گی۔ آپ کا اور آپ کے نابالغ بچوں کا تو آپ جہاں مقیم ہیں وہاں کے اعتبار سے قیمت لگائی جائے گی، اور جو آپ کے بالغ بچے ہیں اور بیوی ہے ان کے لیے پاکستان میں چونکہ وہ مقیم ہے تو وہاں کے اعتبار سے ان چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ تو گندم سے عموماً ہم ادا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ گندم سے ہی ادا کریں، بلکہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں اور جو زیادہ مالدار لوگ ہیں تو ان کو زیادہ نعمتیں چونکہ میسر ہیں تو ان کو زیادہ دینا چاہیے، اور وہ کھجور کے اعتبار سے یا پھر کشمش کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے بھی وہ ادا کریں تو بہتر ہے، اور ان صورتوں میں فقیروں کا اور مسکینوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے رمضان ویسے ہی برکتوں کا مہینہ ہے، اگر آپ 1 روپیہ عام دنوں میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی بنسبت 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، تو کھلے دل سے ادا کرنا چاہیے، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو کشمش کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیے، اور عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ جو مسکین اور فقیر لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔